یہ اس سولر کو لوگ اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ انڈسٹری بھی بوم کر رہی ہے. اب جس طرح ہم نے کانفرنس میں بھی دیکھا, کچھ تجاویز سامنے آئیں کہ حکومت اس میں انسینٹیو دے, ذرا لوگوں کے لیے فیسلٹیز پیدا کرے کہ انڈسٹری ہماری گرو ہو سکے. اب انڈسٹری کے لیے, ریزیڈینشیل کنزیومرز کے لیے اب وے آؤٹ ہے کیا اس مہنگی بجلی سے نجات حاصل کرنے کا؟ دیکھیے, بجلی تو انہوں نے ابھی, بجلی تو مہنگی تھی, اب انہوں نے گیس بھی بہت مہنگی کر دی. اور جو سندھ اور بلوچستان کے صارف کو گیس ملتی تھی, پنجاب والوں کو تو بیچاروں کو گیس نہیں ملتی تھی, تو سندھ اور بلوچستان کے صارف کو جو بجلی کو انڈسٹری کو گیس ملتی تھی وہ ایکسیسولی انہوں نے مہنگی کر دی تاکہ ادھر بھی کوئی گیس سے نہ چلا سکے. لیکن بہت سارے لوگوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ ایسا ہے, جب تم گیس مہنگی کرو گے تو کوئی بجلی کے گرڈ پہ نہیں جائے گا. جیسے پنجاب میں بھی بڑی انڈسٹری ہے, اس نے بایو ماس لگا لیا یا کول لگا لیا یا سولر لگا لیا ہے, تو کراچی میں یہ بھی 3 لگ رہے ہیں. اور کراچی میں کیونکہ ہوا زیادہ ہے تو ادھر ونڈ پاور بھی لوگ لگا رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ حکومت پہ ریلائی کر سکتی ہے, وہ اپنا خود انتظام کر رہی ہے. آخری سوال مصطفیٰ صاحب کے, جو اکنامک انڈیکیٹرز میکرو لیول کے گورنمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اب سب انڈر کنٹرول ہیں, اگر یہ انڈر کنٹرول ہیں اور پچھلے 4-5-6 ماہ سے انڈر کنٹرول ہیں, تو اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ کیوں نہیں آ رہا, گراؤنڈ ریئلٹی کیوں نہیں تبدیل ہو پا رہی؟ 2 وجوہات سے پاکستان میں معیشت میں اسٹیبلٹی آئی ہے. ایک تو دنیا بھر میں خام تیل اور دیگر کموڈٹیز کی قیمت کم ہو گئی ہے, تو ہمارا جو امپورٹ کے اوپر $6-7 بلین بچ گئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا سرپلس بھی 2 بلین کا آیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے 3-3.5 سالوں میں عام صارف کا, جس کو کہتے ہیں کہ تیل نکال دیا. مطلب عام صارف پہ آپ نے پہلے انٹرسٹ ریٹ زیادہ کیا, بجلی کا بل مہنگا کرا, گیس کا بل مہنگا کرا اور ٹیکس مہنگا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ کسی پاکستانی کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے کہ وہ کچھ خرید سکے. تو آپ نے امپورٹ کی ڈیمانڈ کم کر دی, لوکل ڈیمانڈ کم کر دی, معیشت کو بٹھا دیا. معیشت کو بٹھانے سے آپ کی اسٹیبلٹی آئی ہے. تو جس دن آپ حکومت کوشش کرے گی معیشت کو اٹھانے کی, اس دن اسٹیبلٹی چلے جائے گی. یہ جو اسٹیبلٹی آئی ہے, یہ تو عوام کا خون نچوڑ کے آئی ہے, جس 3 سال سے ہر سال پاکستان غریب ہو رہا ہے فی کس بنیاد پہ, اور اس کی وجہ سے اسٹیبلٹی آئی ہے. اس کا مطلب اسٹیبلٹی سے ہم گروتھ کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ یہ ریورس پروسیس آن ہوگا. 3 سال سے ہو رہا ہے نا, 3 سال سے ہم لگاتار ہر سال غریب ہو رہے ہیں اپنے مقابلے میں. پہلے یہ تھا کہ ہم دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہتے تھے, اب ہم اپنے مقابلے میں پیچھے رہتے ہیں. اور جو کرنے کے کام ہیں, جو فنڈامنٹل ریفارمز کرنے ہیں, NFC ایوارڈ کو آپ نے چینج کرنا ہے, آپ نے نیچے لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا ہے, ورنہ نئے صوبے بنانے ہیں, آپ نے تعلیم کو بہتر کرنا ہے. آپ کے یہاں دنیا کے سب سے زیادہ بچے جو ہیں اسکول کے باہر ہیں, آپ نے صحت پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے اسٹنٹنگ اور وہ یہ چیزیں کم کرنی ہیں. آپ تو یہ کر ہی نہیں پا رہے. آپ تو یہ کہ بس حکومت برائے نام, مطلب حکومت برائے نام تو نہیں ہے, حکومت صرف حکمرانی کرنے کے لیے ہے. 4.2% کا GDP ٹارگٹ ایک فگر سیٹ کر لیا, 3.6 تو حاصل کر نہیں سکے. یہ یہاں تک, یہ بھی ایک ایمبیشیس ٹارگٹ ہے یا اس کو کچھ چانسز ہیں؟ 2.67% جو بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے, سب جانتے ہیں. اور 4.6 کرنے کے نہ ان کے تیور ہیں, نہ ان کی کوششیں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.